عشق اور محبت کہ سرکار محتاج نہیں ہے. یاد رکھیں یہ منزل ہماری ہے، فائدہ ہمارا ہے. قرآن راستہ ہمیں بتا رہا ہے. کیونکہ بھائیو کام بنے گا دونوں جہان میں تو کس چیز سے بنے گا؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بنے گا. یاد رکھو، یاد رکھو. کوئی عبادت، کوئی دن، کوئی تہوار، کوئی رمضان، کوئی حج، کوئی عمرہ، ساروں کی روح جو ہے کس میں ہے؟ اللہ اکبر. محبت ہے، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. تو کیا آج کوئی سرکار اس میں محبت کرنے والا ہوگا تو کیا وہ چیز نہیں ملتی اس کو؟ کیوں محروم ہے اس چیز سے؟ بھئی میں یہ نہیں کہتا کہ میں یہ کہوں کہ آپ محبت نہیں رکھتے یا میں محبت نہیں رکھتا. محبت کے دعوے بہت، دعووں کی تو انتہا، ایکشن کی انتہا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن محبت دوستو وہ ہوتی ہے جس کو محبوب محبت کہے، جس کو محبوب کہے یہ محبت ہے. جو محبوب کے ہاں مقبول ہو اس کو محبت کی جاتی ہے. اگر سرکار دو عالم کو اس کی محبت مقبول نہ ہوتی تو سینے سے کیوں لگاتے؟ تو پتہ یہی چلتا ہے آج کہ آج جو ہم محبت کہتے ہیں، مجھے لگتا شک یہی ہے کہ ہم سے کیوں پیار نہیں، ہم سے کیوں شفقت نہیں، ہماری کیوں حالت ایسی ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ محبت جو ہم کرتے ہیں یا بارگاہ رسالت کے اندر قبول نظر نہیں آتی. ورنہ حال ایسا نہ ہوتا، حال ایسا نہ ہوتا. سنیں رحمان ہے ہم، اس بھی تو ہمارا معیار ہے. اس اسٹینڈرڈ کو دیکھیں، جو معیار سرکار دو عالم نے اپنی محبت کو بتایا ہے، کیا وہ معیار ہمارا ہے؟ کیا اس معیار پہ ہم قائم ہیں؟ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. من احب سنتی، سرکار سے فرماتے ہیں مشکات کی، من احب سنتی احبنی، جس نے میری سنت کو محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. بالکل سیدھا راستہ، کوئی گھمبیر نہیں ہے، بالکل اسٹریٹ. اہدنا الصراط المستقیم، یہی ہے وہ راستہ جو ہم مانگتے ہیں نماز کے. من احب سنتی احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. صاف. اور پھر فرمایا آگے اللہ ومن احبنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت رکھتا ہے، انعام کیا ہے وہ دیکھ لیجیے آپ نے. ایک لکڑی کا نام ہوتا ہے، تو سرکار بتا رہیں گے جو مجھ سے محبت کرتا ہے کانا ما یا فی الجنتی، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. کہ جو میری سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ جو محبت کا دعویٰ کرے اور میری سنت سے پیار نہ کرے. کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. لازم ہے اس پر محبت میں، سرکار لازم و ملزوم چیز ہے کہ وہ اس کو عشق سنت سے پہلے ہوگا. زندگی کا ہر تعلق اس کو سنت پہ قائم ہوگا. اگر اس کو پتا ہے کہ میری ڈیسٹینیشن یہ ہے، یاد رکھیں. اور اگر ہوگا تو نبی کریم نے ارشاد تو فرما دیا کہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ میں نہیں کہتا، اللہ کہتا میں نہیں کہتا. کل تم فرماؤ میرے محبوب، خود اٹ گئے. تو کیا خوبصورت، یعنی جو حدیث بھی سرکار اس زمان سے کہی جا رہی ہے، فرمایا یہ بھی اعلان فرمایا کہ میں اس کو کیا انعام دیتا ہوں. تو نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا، تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں اس کو کیا انعام دیتا ہوں جو میری. فرمایا تم قل انتم تحبون، تم اپنی زبان سے کہو میرے ابھی. اطاعت اور سنت کا کیا سٹینڈرڈ ہمارے پاس موجود ہے. اپنے تئیں کام نہیں چلے گا کہ جی اس طرح کر لو تو ہو جائے گا، اس طرح کر لو تو ہو جائے گا. نہیں جی مجھے رونا بڑا آتا ہے، بس رات کو بے قرار ہوتا ہوں، مدینہ خواب میں نظر آتا ہے، اور یہ سب ہوتا ہے، فلاں سب ہوتا ہے. ساری چیز ایک طرف، میرے سرکار کا دیا معیار جو ہے محبت کا وہ ایک طرف. ختم. اس میں سے ہمیں کچھ نظر نہ آئے، خواب بھی نظر نہ آئے، مدینہ بھی نظر نہ آئے، اور ہمیں رونا بھی نہ آئے کسی نعت پر، ہمیں دل میں کیفیت بھی نہ ہو رہی، گداز بھی نہیں ہو رہا، کچھ نہ ہو. لیکن اگر قائم ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو انشاءاللہ مقبول اور مقبول بندہ ہے. عبادت بھی مقبول، قرآن بھی مقبول، ہر چیز اس کی مقبول ہے. کوئی اس کے اندر ضرورت نہیں کہ کسی کے ہم اندر فیل کریں کوئی چیز یا کوئی ہمارے جذبہ ہے، کچھ ہے بالکل مقبول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مضبوط ہے اس انسان کے ساتھ، کیونکہ یہ قرآن نے بھی کہہ دیا اور نبی نے بھی فرما دیا انشاءاللہ جو وعدہ کیا ہے سرکار نے کہ میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا انسان.